السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں نے بہت پہلے ایک عرض کیا تھا کہ وکیل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ وکیل کیونکہ یہ قانونی پہلو کو جانتے ہیں بہتر طریقے سے، وہی ہمیں بالکل صحیح ایکوریٹ بتائیں گے۔ باقی یہ ہے کہ اس میں پلان اے پلان بی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بات صحیح ہے۔ کیا شیورٹی ہے؟ شیورٹی کوئی چیز آپ نے ڈلوائی نہیں ہے اس میں۔ کوئی چیک ہے، کوئی پراپرٹی ہے، کوئی پراپرٹی کے نام ہے، ان کی کوئی ایڈریسز ہے، ان کے پلاٹ ہے، کوئی بنگلے ہیں، کیا ہے؟ کو اگر خدا نخواستہ مکر جاتے ہیں، یہ اپنی بات پہ قائم نہیں آتے ہیں، تو بیچ میں کیا ہے؟ کون ہے اس کا بیچ میں؟ کون سی پراپرٹی یعنی کہ ان کی ضبط کی جائے، یا ان کا کون سے بینک اکاؤنٹس ہیں، یا چیک کے ہیں، یا کیا ہے؟ چیک تو جھوٹے بھی ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی کوئی پراپرٹی اس میں رکھنی چاہیے کہ بنگلے نمبر، یہ پلاٹ ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ انڈسٹری ہے، یا یہ چیزیں ہیں، اگر میں مکر گیا تو یہ آپ جو ہے اس کو بیچ کے لے سکتے ہیں۔ تو وہ چیزیں اتھینٹک اس میں نہیں ہیں، اس ایگریمنٹ میں وہ چیزیں نہیں لکھی ہوئی ہیں۔ خالی بولنا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، کل کو اگر نہیں اس بات پہ ہوتا ہے، یا مکر جاتا ہے، یا باہر چلا جاتا ہے، تو کیا کریں گے آپ اس چیز کو؟ یہ اتھینٹک ایک ایگریمنٹ اسٹامپ پیپر پہ ہونا چاہیے، اور اس میں وہ چیزیں شیورٹی کس چیز کی دے رہے ہیں؟ اربوں روپے لوگوں کے ہیں، تو اربوں روپے کی پراپرٹی اس میں لکھنی پڑے گی ایفیڈیوٹ پہ وکیل کے تھرو، کہ بھائی کل کو اگر میں مکر جاؤں، نہ دوں، انکار ہو جاؤں، یا مس کمٹمنٹ کرتا ہوں، تو یہ پلاٹ، یہ پراپرٹی، یہ چیزیں، یہ یہاں سے جو ہے وہ پورا کیا جائے۔ تھوڑی سی امینڈمنٹ ہوگی اس میں، تھوڑی سی ان سے چیک بھی لیے جائیں گے اماؤنٹس کے، ان کے چیک نمبر ہوں گے، بینک کا ڈیٹیل ہوگا، کوئی پراپرٹی آئیں تو وہ پراپرٹی آئیں، وہ اس میں باقاعدہ لکھوایا جائے گا۔ کل کے اگر میں مکر گیا یا تو یہ میری پراپرٹی آپ لوگ ضبط کر کے بیچ کے اس میں سے آپ لے سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوں گی باقاعدہ۔ یہ اربوں خربوں روپے کی بات ہے، اور اس کی ضمانتیں بھی ہونی چاہیے۔ اس کی کون ضمانت ہے؟ اور جو نئی کمپنی کا جو معاہدہ کر کے آیا، اس سے بھی ضمانت لیں کہ وہ سیف اینڈ سیکیور ہے یا نہیں ہے۔ نام تو سیکیور رینیکس لکھا ہے، لیکن واقعی سیکیور ہے بھی یا نہیں ہے، تو ان کی بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہے باقاعدہ آڈیو ویڈیو بھر کے اس کی ریکارڈنگ ہو کر، وکیل صاحب ہوں گے اپنے یونیفارم میں ہوں گے، اور کمیٹی کے لوگ ہوں گے، جرگہ کے لوگ ہوں گے، بھلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، 10 15 20 لوگ ایک ہوٹل پر بیٹھ کر یا کورٹ میں بیٹھ کر یہ ساری دستاویزات ہوں گی، اس کے پیپرز ہوں گے، ان کے 4 5 کاپیاں ہوں گی، ان کے پروف، ان کی پراپرٹیوں کے ایڈریسز، نام، حوالے، سب کچھ ڈالیں گے، پکی باقاعدہ جس کو ہم کہتے ہیں وہ کریں۔ یہ اربوں خربوں روپے کی بہت بڑا اماؤنٹ ہے، سرمایہ ہے، تو اس کی جو ایگریمنٹ بھی اس حساب سے ہونی چاہیے۔ السلام علیکم۔ مجھے نہیں سمجھ آتی، میں ایسی آوازیں سن رہا ہوں کہ پتہ نہیں لوگوں میں کوئی شرم نام کی چیز رہی ہے، نہ کوئی حیا نام کی چیز رہی ہے، کوئی رتی برابر بھی۔ وہ لوگ جو کل تک جو ہے سیف الرحمان نیازی کو اپنا ابا جی کہا کرتے تھے، اس کی صفتیں، اس کی تعریفیں، اس کے گن، اس کے ڈھول بجاتے ہوئے ان کے ہاتھ نہیں تکتے تھے، آج ان کی زبانیں چل رہی ہیں ٹر 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 ٹر۔ دنیا جہان کو پتہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے گنا وہ کما چکے ہیں، اور اب وہ لوگوں کو کیا رستے دکھا رہے ہیں کہ جی گارنٹی لیں تو فلانی چیز اس طریقے سے ہوگی، تو فلانا یونیفارم میں وکیل ہوں گے، تو پراپرٹی ہوگی، تو فلانا ہوگا، تو ٹیرا ہوگا۔ اور بھائی آپ اتنے تپڑ خان ہو نا، تو گھر سے نکلو، باہر نکلو۔ صرف گروپوں میں بیٹھ کے تقریریں کرنے کی وجہ سے دنیا جہان کی ہر کمپنی میں جھک مار کے، سکیم کر کے، لوگوں کا ستیہ ناش کر کے، اب حاجی ثناء اللہ بن کے جو ہے نا وہ اس طریقے کی باتیں کرنے سے کیا ملے گا؟ ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، ریئلٹی کیا ہے اور فیک کیا ہے۔ اب مزید کیا کیا تجربات کرنے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کہ کیوں اپنے گروپوں میں رکھا ہوا ہے جو رجسٹرڈ سکیمرز ہیں، جن کا کام ہی صرف دا لگانا ہے۔ جب ان کا مطلب ہے تو آپ ان کے ابا جی ہیں، نہیں ہیں تو پھر انہوں نے اپنی لمبی لمبی تقریریں کرنی اور مشورے انہوں نے اس طریقے سے دینے جیسے دنیا جہان کا پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا جو ہے وہ رینک پہ وہ رہے اور ان کا کیا کیا ایکسپیرینس ہے۔ قانون کی نہ الف سے واقف ہے، نہ بے سے واقف ہے، اور باتیں ان کی وہ ہوتی ہیں۔ تو خدا را ایسے لوگوں سے جان چھوڑ